رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار زماں، دستگیر جہاں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعات میں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہر بندہ اس چیز تو واقف ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان نو ساریاں مخلوقاں تو بہترین بنایا اور اشرف بنایا، اکمل بنایا۔ رب نے جانوراں نو بھی پیدا کیتا، جانوراں نو صرف اور صرف رب نے شہوت عطا کیتی، علم عطا نہیں کیتا۔ اور رب نے اپنی نوری مخلوق فرشتیاں نو بھی پیدا کیتا، لیکن انہاں نو علم تا عطا کیتا ہے لیکن شہوت عطا نہیں کیتی۔ لیکن انسان درمیان دے وچ ہے کہ انسان نو رب نے شہوت بھی عطا کیتی ہے، انسان نو رب نے علم بھی عطا کیتا ہے، رب نے عقل بھی عطا کیتی ہے۔ ہن اگر تا انسان اپنی عقل دے تحت اور عقل دے مطابق اپنی خواہشات نو ڈھالے، عقل تو مراد بھی وہ عقل ہے کہ جڑی رب ذوالجلال دی طرفوں دتی گئی ہے اور رب ذوالجلال دے علوم دے مطابق ہوئے، رب دے احکامات دے مطابق ہوئے۔ اگر انسان عقل دے ذریعے نال شریعت دے اوتے عمل کردا ہے اور عمل کردے ہویاں رب دے قریب ہو جاندا ہے، رب دی عبادت کردا ہے، رب دی فرما برداری کردا ہے، تو اس دا مقام جڑے عام فرشتے ہیں انہاں تو بھی ود جاندا ہے۔ لیکن اگر ایو انسان اپنی عقل تو چھوڑ کے، عقل نو چھوڑ کے، اپنے علم نو چھوڑ کے اگر اپنی خواہشات دی پیروی کرنا شروع کر دے تے اے جانوراں تو بھی بدتر ہو جاندا ہے۔ اس چیز دے اوتے قرآن دے وچ اور احادیث طیبہ دے وچ کئی مقامات دے اوتے اس چیز نو واضح کیتا گیا کہ اگر انسان علم دین دے مطابق اور شریعت دے مطابق زندگی گزارن لگ جاوے تے جڑے عام فرشتے ہیں نا انسان انہاں تو بھی ود جاندا ہے۔ لیکن ایو انسان اگر اپنی خواہشات تو مغلوب ہو جاوے تو وہ جانوراں تو بھی بدتر ہو جاندا ہے۔ ہن علم تو مراد پھر علم دین، اور علم دین ایسی چیز ہے کہ علم دین دے ذریعے نال رب نے ہر شے علم دین دے وچ رکھی، اور علم دین دے ذریعے نال ہی
قوماں دا عروج ہوندا ہے اور علم دین دے نہ ہون دی وجہ تو قوماں دا زوال آندا ہے. کیونکہ تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ دی اس دے وچ پہلے سپارے دے وچ تفسیر دے وچ انہوں نے ذکر کیتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد فرمایا کہ تعلم العلم فإن تعلیمہ للہ خشیہ. فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو. علم او علم کہ جیڑا رب دے تانوں نیڑے کر دے، جیڑا رب دے احکامات نو سمجھن دے وچ تہاڈی رہنمائی کرے، رب دی مرضیات اور رب دے احکامات نو سمجھن دے وچ تہاڈی رہنمائی کرے. فرمایا کہ تعلم العلم، اے اصل وچ ساری جیڑی بحث ہے علم حاصل کرن دی یا قرآن و سنت دے وچ جیڑی جگہ تے بھی حکم دیتا گیا، کسی جگہ تے فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے تے غیر علم والے برابر کدی نہیں ہو سکتے. اس علم تو مراد او علم ہے کہ جیڑا رب دے نیڑے کرتا ہے اور رب دے احکامات نو سمجھن دے وچ مددگار ثابت ہوندا ہے، نہ کہ او علم کہ جیڑا رب تو دور کر دے اور رب دی نافرمانی دے اوتے بندے نو ابھارے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلم العلم، علم حاصل کرو، فإن تعلیمہ للہ خشیہ، کیونکہ جیڑا علم حاصل کردا ہے اور علم سکھاندا ہے رب دی رضا واسطے، اور رب دی رضا واسطے رب نو راضی کرن واسطے علم حاصل کردا ہے یا علم سکھاندا ہے. فرمایا کہ اے خشیہ، اے رب دی بارگاہ دے وچ خشیت ہے، رب دی بارگاہ دے وچ عاجزی ہے، رب دی بارگاہ جھکنا ہے. اور قرآن پاک کے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب تو جیڑا صحیح طریقے نال ڈردے نا او علماء ہی ڈردے. ہن اس علماء تو مراد اگرچہ وہ کامل ترین عالم ہیں، یا پھر اس عالم تو مراد او عالم ہے یا او بندہ ہے جس نو رب دی ذات و صفات دا پتہ ہے، جنوں پتہ ہے کہ اگر میں اے کام نہ چنگا کیتا تے رب دی پکڑ ہو سی میرے تے، اور اگر اے میں کام کیتا تے رب دے اوتے راضی ہو سی. فرمایا کہ جدو علم آ جاندا ہے تے علم دے ذریعے نال بندے دے دل دے وچ خشیت پیدا ہوندی ہے. جدو بندے نو رب دا تعارف ہی نہ ہوئے اور رب دی ذات دا تعارف نہ ہوئے، بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ مینوں پیدا کیوں کیتا ہے، بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں کھاندا پیندا کیندے صدقے پیاں اور کیندے مینوں سارا کچھ عطا کیتا ہے، تے پھر بندہ اس ذات تو کیویں ڈر سکدا ہے. اس وجہ تو جدو بندے کول علم آ جاندا ہے کہ رب کون ہے، رب دی ذات کی ہے، رب دی صفات کی ہیں، اور اگر میں اے کام کیتا تے رب اے دے اوتے کتنی پکڑ کرسی، اور اے کام میرے واسطے جائز ہے ناجائز ہے، اے سارا کچھ علم نال ہے. اور اگر علم تو بغیر ہی اپنی بندہ خواہشات نفسانیہ دے تھلے لگ کے بندہ کوئی کام کردا ہے تو پھر وہ جانوراں طرح ہو جاندا، وہ انسان نہیں رہندا. فرمایا کہ اے علم حاصل کرنا اور علم نو سکھاونا رب دی رضا واسطے اے خشیت ہے. وطلبہ عبادہ، اور علم نو طلب کرنا، ایک ہے نا کسی شے دی طلب ہے تساں نکل دیو پتہ نہیں حاصل ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، پتہ نہیں تہاڈا راہ دے وچ جاونا اے مطلب ہے کہ ضائع ہو جاسی یا ضائع نہ ہو سی. فرمایا کہ علم جدو حاصل کردے ہو تساں علم دی طلب واسطے تساں نکلدے ہو، مدرسے دے وچ کوئی جاندا ہے یا پھر گھر وچ نکل کے مسجد تک آندا ہے کہ مسجد دے وچ علم دین دی مجلس ہے، مسجد دے وچ اس چیز نوں سکھایا جاندا ہے. فرمایا کہ علم دین نو طلب کردے ہو تساں تے اے فرمایا کہ طلب کرنا بھی عبادت ہے، اگر تانوں سمجھ آوے یا نہ آوے. والبحث عنہ جہاد، اور پھر علم دین دے بارے بحث و مباحثہ کرنا، اس دے بارے سرچ کرنا، اور اگر کوئی شے سمجھ نہیں آمدی پئی وہ سمجھنا. فرمایا کہ یہ جہاد ہے، اتنی وڈی فضیلت. وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، فرمایا کہ علم دین سیکھن واسطے اور علم دین حاصل کرن واسطے ہن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آ کے کہ مدرسے جا کے علم دین حاصل کرنا ہے، بلکہ کوئی بھی علم دین دی مجلس ہے، قرآن پاک دا درس ہے یا پھر حدیث دا درس ہے یا کسی جگہ تے بھی، اگر اتھے جا کے اس نو سمجھن واسطے، قرآن نو سمجھن واسطے، حدیث نو سمجھن واسطے اگر ایک دوسرے دا جڑا مذاکرہ ہوندہ ہے کہ اے چیز حضور نے فرمائی ہے تے دا مطلب کی ہے، رب نے قرآن پاک دے وچ اے چیز اتاری ہے تے دا مطلب کی ہے. فرمایا کہ جڑا آپس دے وچ مذاکرہ ہوندہ ہے نا، اے دوسرے لوگ تسبیح کردے پین
ظاہری طور تے تے اے بیان کرتے پین ایک بندہ بیٹھا کونے تسبیح کردا اور ایک وہ بندہ ہے کہ جڑا مسجد وچ آیا ہے مولوی صاحب نال یا پھر کسی علم والے نال بیٹھا ہے اور پوچھدا پیا کہ آیا کہ اے مقام کیتا ہے شریعت وچ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس طرح دا کاروبار کیتا میرے واسطے جائز ہے کہ ناجائز ہے، فلانا لفظ بولو تے طلاق ہو جاندی ہے نہیں ہو جاندی، ظاہری حالت اگرچہ وہ اے ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اگرچہ مسائل اتنے ڈسکس ہوندی پئی ہے لیکن فرمایا کہ رب دے فرشتے نو تسبیح گندے پے، جتنیاں بھی گلاں ہوندیاں پئیاں نو تسبیح دے برابر جاندیاں پئیاں تے ایک تا مسئلہ سمجھ آ جاسی اور جتنی دیر وہ مذاکرات ہو سن جتنی دیر وہ مطلب ہے کہ سرچ کرسی اس نو سمجھن واسطے فرمایا کہ سارا تسبیح دے وچ گنیا جاسی، اور فرمایا کہ فَتَعْلِيمَهُ لِمَن لَّا يَعْلَمُهُ صَدْقَةٌ، اور اگر ایک بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرن تو بعد ہن کسی نو سکھاندا ہے تے سکھاون دے وچ اونوں تنگی نہیں ہونی چاہیے، سکھاون دے وچ او برا محسوس نہ کرے، بلکہ فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جنوں رب نے علم دیتا ہے اور علم دین اس حاصل کیتا ہے، اور ہن اگوں اگر ایسا بندہ ہے کہ جنوں علم دین کوئی نہیں ہے، جس کو علم کوئی نہیں ہے، نماز دا پتہ کوئی نہیں، روزے دا پتہ کوئی نہیں، یا کسی مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، فرمایا کہ جانن والا اس نو اگر دیسی نا اس دے سامنے علم بیان کرسی، فرمایا کہ وَتَعْلِيمَهُ لِمَن لَّا يَعْلَمُهُ صَدْقَةٌ، جس بندے نو نہیں پتا اس نو کسی مسئلے دا دس دیونا، فرمایا کہ اے بھی صدقہ جاری ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جدے کو ظاہری طور تے مال و اسباب کوئی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے بار، تے انہوں چاہیے کہ رب نے انہوں جڑا دین دا علم عطا کیتا ہے نا، جو کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ اگر کسی نو سکھا دے سی اس بندے نو جس کو علم دین کوئی نہیں ہے، نماز پڑھن دا طریقہ نہیں ہمدا، یا وضو کرن دا طریقہ نہیں ہمدا، یا زکوٰۃ دی ادائیگی دا طریقہ نہیں ہمدا، یا کسی اور شے دے بارے کوئی بھی دین دا مسئلہ انہوں سمجھا دے سی، فرمایا کہ بھی صدقے گنیا جاسی۔ وَبَذَلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، اور علم والوں دے وچ اس چیز نو خرچ کرنا اور علم نو خرچ کرنا، فرمایا کہ اے بھی عبادت ہے۔ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ اے علم دین حاصل کرنا اور علم دین حاصل کرن تو بعد اس نو اگا سمجھاونا، لوگاں نو مسائل دسنا، فرمایا کہ اے جنت دے جڑے راستے نے انہاں دا چراغ ہے۔ ہر جگہ دے اوتے بندہ جاندا ہے راہ اندھیری ہوے تے راہ دے لائٹاں دی لوڑ پوندی ہے، فرمایا کہ جڑا جنت جاونا چاہتا ہے تے جنت دے راستیاں دا چراغ اگر حاصل کرنا ہے تو علم دین حاصل کرے۔ اور مکمل حضور علیہ السلام نے بڑی وضاحت فرمائی، مکمل وضاحت کرتے کرتے بڑا ٹائم گزر جاسی، اور چیزیں بھی بیان کرنیاں، فرمایا کہ وَيَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا، اے علم دین ہی ایسی چیز ہے کہ اے صدقہ بھی ہے، اے خشیت بھی ہے، اے قربت بھی ہے، اور فرمایا کہ ساریاں چیزاں تو بعد فرمایا کہ علم دین ہی ایسی چیز ہے جدی وجہ تو رب قوماں نو عروج عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی قوم زوال دا شکار ہے تو وہ عروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو انہوں نالج ہونا چاہیے، اس نو علم ہونا چاہیے، اگر وہ علم حاصل کرسی تو پھر رب انہوں عروج عطا کرسی۔ انہاں چپ کرو، لہذا وَيَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا، قوماں دا عروج و زوال علم دے ہوتے، جنہ قوماں نو عروج آیا تو انہاں دی پچھا اگر ویکھیا جاوے پچھا انہاں دا بیک گراؤنڈ تو یقینی طور تے صرف اور صرف علم ہی ایسی چیز ہے کہ جی دی وجہ تو انہاں نو عروج ملیا۔ اج مسلمان مغلوبیت دا شکار ہیں، حالانکہ اج تو 100 سال پہلے جڑے مسلماناں دے سائنسدان ہی ہیں، سارا کچھ ریسرچر سارے مسلمانوں نے پائے جاندے ہیں، لیکن جدو مسلمانوں نے اپنے علوم دی قدر نہ کیتی اور مسلمانوں نے اپنے علم دی قدر نہ کیتی اور علماء دی قدر نہ کیتی تو وہ علم غیر چاہ کے وگ گئے، اور ہون انہاں دے سائنسدان ہیں، سارا کچھ انہاں کول ہوئے، لیکن ساڈے کول کچھ نہیں بچیا۔ وہ دی وجہ ہے کہ علم دی قدر نہیں کیتی گئی اور علم نو حاصل نہیں کیتا گیا۔ اس وجہ تو حضور علیہ السلام دا فرمان واضح کردا پیا ہے، وَيَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا، اگر تسا علم دین حاصل کرسو اور علم دین حاصل کر کے اس دے مطابق اگر زندگی گزارسو تو رب تانوں عروج بھی عطا فرماسی۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، اے بھی تفسیر کبیر دے وچ حدیث پاک موجود ہے۔ ہن اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، چاہے مدرسے دے وچ کوئی جا کے طالب علم حاصل کرتا ہے
یا پھر کوئی وڈا بندہ جا کے کسے کول بھی کوئی مسئلہ پوچھدا ہے تو اس مسئلہ پوچھن دے وچ جتنا انہیں ٹائم اتنے صرف کیتا ہے، جتنا ٹائم وہ اتنے لگیا ہے، اس دی برکت کتنی ہے اور اس دی فضیلت کتنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث پاک مکمل کان یحدث انسانا فاوحى الله الیہ انه لم يبق من عمر هذا الرجل الذي تحدث الا ساعه۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا اور ٹائم ہی اثر دا تے حضور علیہ السلام نال گلاں کردا پیا، حضور علیہ السلام انہوں کوئی سمجھا رہے ہیں تے اچانک اس طرح ہویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سمجھا رہے ہیں یا کوئی بھی شے مطلب ہے کہ ملاقات کر رہے ہیں، اچانک رب دی طرف وحی آئی اور رب دی طرف فرشتہ حکم لے کے آیا، یا نبی اللہ اے میرے محبوب اس جیڑا بندہ تواڈے نال گل کردا پیا نا اس دی عمر ساری کوئی نہیں بچی، اے جیڑی زندگی دی ہائی رب نے جیڑی انہوں عطا کیتی ہے وہ گزار لئیے، صرف اور صرف اس دی زندگی چ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ اے جیڑا بندہ تواڈے نال گل کردا پیا اس دی زندگی دے وچوں صرف اور صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دسیا وہ ٹائم ہی اثر دا۔ حضور علیہ السلام نے انہوں خبر دیتی فاضطرب الرجل، بندہ بڑا مضطرب ہویا، بندہ بڑا پریشان ہویا کہ میں ہن 1 گھنٹہ پیچھے رہ گیا تے ہن میں کی کرساں، حالانکہ ساڈا کی ہے سان تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اگلی سا سانو آونی ہے یا کوئی نہیں، سان تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈی زندگی 1 منٹ بعد ہے یا نہیں، لیکن رب دی طرف اس بندے واسطے خصوصی پیکج آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری صرف اور صرف زندگی دا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، ہن بندہ پریشان ہویا کہ میں کی کچھ کراں کہ جے نال رب راضی ہو جاوے۔ وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی اوفق عمل لی فی هذه الساعہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کرو کہ میں کوئی ایسا عمل کراں کہ جیڑا سب تو چنگا ہوئے، جس کام دے کرن دے درمیان اگر مینوں موت بھی آ جاوے تو رب میرے اوتے راضی ہو جاوے۔ قال اشتغل بالتعلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے وچ مشغول ہو جا، کشا علم دین، فاشتغل بالتعلم، بندہ مشغول ہویا، صحابی رسول ای وقوبی دا قبل المغرب، اثر دے ٹائم انہوں دسیا گیا علم حاصل کردے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے وہ دی روح قبض کر لی گئی۔ تے پھر صحابہ نے اس نتیجے نو کڈیا اور علماء نے نتیجہ کڈیا، فرمایا کہ فلو کان شیء افضل من العلم لامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بندے دی موت دا وقت قریب آ چکا ہے اور بندہ بالکل مرن دے قریب آ چکا ہے، اور اس نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی ایسا عمل دسو جے دی وجہ تو رب میرے اوتے راضی ہو جاوے، سب تو چنگا عمل ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر علم دین حاصل کر، فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک علم دین حاصل کرن تو بہتر کوئی اور عبادت ہوندی تو حضور انہوں حکم دیں دے، حضور نے انہوں علم دین حاصل کرن دا حکم دیتا۔ اس تو پتہ چلا کہ علم دین تو ود کے، علم دین حاصل کرن تو ود کے کوئی عبادت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایو علم دین عبادت بھی ہے، علم دین حاصل کرنا صدقہ بھی ہے اور رب دی خشیت بھی ہے، ساریاں چیزیں دے وچ آ جاندیاں، لہذا او بندے بڑے خوش نصیب ہیں، او بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جڑے علم دین دے وچ اپنی زندگی گزار دیں، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جڑے اپنا تھوڑا جا ٹائم یا جتنا بھی ٹائم ہو سکے، جتنا میسر آ سکے، وہ علم دین حاصل کرن واسطے کر دیں۔ لہذا حضور علیہ السلام دا اے فرمان واضح کردا پیا ہے کہ اگر تساں علم دین حاصل کردے پیو او ٹائم تساں کدی بھی ضائع نہ سمجھو، بلکہ اس ٹائم دے وچ رب ذوالجلال دی طرفوں تواڈے اوتے رضا نازل ہوندی پئی ہوندی ہے۔ ہن کتنی عجیب گل ہے، ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے اور ایک بندہ ہل چلاندا پیا ہے یا کوئی بھی کاروبار کردا پیا ہے،
اس دے ذہن وچ یہ ہوندا ہے کہ کل تک میرا پیو ایتھے کردا رہا, اس تو پہلے تک میرا دادا ایتھے کام کردا رہا, یا اج جڑی دکان میں سنبھالی ہے, اج جڑا میں کاروبار سنبھالیا ہے, ایو کاروبار میرا دادا کردا ہی, ایو کاروبار میرا پیو کردا ہی. لیکن کتنی عظیم شے ہے علم دین حاصل کرنا, کہ جدو بندہ حاصل کردا ہے تے بندے دے ذہن وچ ہوندا ہے کہ یار کیسا علم دین ہے اور کیسی چیز میں حاصل کردا پیا, کہ جس نو حاصل کرن والے صحابیان اور بیان کرن والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہذا ہر شے دی ایک وراثت ہے, ہر شے دی وراثت ہے, لیکن علم نبیاں دی وراثت ہے. لہذا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب دے نیڑے ہوواں اور رب دے محبوباں دی وراثت مینوں حاصل ہو جاوے, وہ علم دین حاصل کرے. ہن علم دین حاصل کرن دی کوئی عمر کوئی نہیں, علم دین حاصل کرن واسطے کوئی عمر دی لمٹ کوئی نہیں. چاہے بچہ ہوئے وہ بھی علم دین حاصل کرے, چاہے وڈا ہوئے وہ بھی علم دین حاصل کرے, چاہے بڈھا ہوئے وہ بھی علم دین حاصل کرے. جدو بھی حاصل کرسی رب دی رضا دے اوتے نازل ہو سی. لہذا ہن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت وچ جو چیزاں بھی آئیاں اور جڑے بھی احکامات آئے حضور علیہ السلام نے ساڈے تک پہنچائے, اور قرآن پاک دے وچ ساڈی ساری مطلب کہ ہدایت اور سانو سارے طریقے دس دیتے گئے. لیکن بدبختی یا پھر جہالت ہے ساڈی کہ اگر اساں انہوں ٹائم نہیں دیندے پے, تا اگر اساں علم دین حاصل کرن واسطے ٹائم نہیں کٹدے پے تے ساڈی بدبختی ہے. اور اس ٹائم کہ جدو سانو مسائل دا پتہ ہی کوئی نہیں, جدو مسائل شریعہ دے اوتے سانو پتہ ہی کوئی نہیں اور آگاہی بھی کوئی نہیں, سانو اگر نماز دا طریقہ نہیں آندا پیا پھر بھی اساں جان بوجھ کے حاصل نہیں کردے پے تے اینوں بندہ کی آکھے. لہذا ہر بندہ جو بندہ بھی سمجھدا ہے کہ مینوں کسی شے دا نہیں علم, ہر شے دا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے, ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ہر بندے دے اوتے جتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے وہ علم ہے کہ جیڑی جیڑی ضرورت ہے. ایک بندہ عاقل بالغ ہے, اس دن دے وچ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, تو نماز دے مسائل انہوں پتہ ہونے چاہیے. انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز واسطے وضو کیویں کرنا ہے, انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز دے وچ اگر اے کام کیتا تو میری نماز کوئی نہیں ہونی, اور اے چیز اگر چھٹ گئی تو سجدہ صاحب نال کام چلسی ہے نہ چلسی, انہوں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک بندہ صاحب حیثیت ہے, صاحب ثروت ہے اور صاحب نصاب ہے, او دے اوتے زکات واجب ہوندی ہے, او دے اوتے عشر واجب ہوندا ہے. تے اگر اس نو عشر دے مسائل دا پتہ نہیں ہے تے او فرض عین دا تارک ہے اور فرض چھوڑی ودا ہے. لہذا ہر بندہ ہر علم نو حاصل کر لوے اے ہو نہیں سکتا. لیکن جتنی ضروری مسائل ہیں نماز دے متعلق, روزہ دے متعلق, حج دے متعلق, یا جو بھی مسائل جنہاں دی سانو ضرورت ہے انہاں نو حاصل کرنا ساڈے ہوتے لازمی ہے اور ضروری ہے. ہن انہاں چیزاں نو میں بطور تمہید ذکر کیتا, او دی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ اساں عشاء تو بعد باقاعدہ درس بہار شریعت دیتا جاندا ہے. اے کتاب ہے بہار شریعت جہدے وچ مسائل دا ذکر ہے, نماز دے متعلق ہے, طہارت دے متعلق ہے کہ تسا تیمم کس طرح کرنا ہے, تسا وضو کس طرح کرنا ہے, تسا استنجا کس طرح کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے تو نماز دی نیت کی ہے, کیڑے ٹائم دے وچ کیڑی نماز ہے, اور اگر اس ٹائم اس نماز دا ٹائم اگر نہیں بچیا تو تسا اس دی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. یہ سارا کچھ بیان کیتا جا رہا ہے. تے اگر مطلب ہے کہ ساڈے کولوں سانو ایک تو ہے نا کہ علم ہوئے اور سانو مطلب ہے کہ ہر شے دا پتہ ہوئے, تے پھر تو ساڈے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اساں رب دے دیتے ہوئے دین نو اور رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے دین نو ساڈے تک پہنچان واسطے اتنی محنت کیتی, اور امت دے اتنے اماماں نے ساڈے واسطے محنت کیتی, اگر تا او علم سانو معلوم ہے اور مسائل سانو پتہ ہیں تو پھر تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اساں ایک ایسے طریقے نال نماز پڑھدے پے کہ جڑا سانو دتا گیا. اور اگر انہاں مسئلیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اور انہاں مسائل تو آگاہی کوئی نہیں تو پھر سانو چاہیے کہ تھوڑا جہا ٹائم کڈیے, تھوڑا جہا ٹائم, تے او ٹائم ہی ضائع کوئی نہیں ہونا. جتنی دیر تساں اس علم نو حاصل کرن واسطے, مسئلے سمجھن واسطے تھوڑا جہا ٹائم ہی تساں اگر کڈدے پیو تے او بھی رب دی عبادت ہی گنی جاسی. اگر کسی علم والے کول تساں کوئی مسئلہ پوچھتے پیو کہ یار اے مسئلہ مینوں نہیں آندا, نماز دے متعلق یہ مسئلہ نہیں آندا, یا پھر کسی اور چیز دے متعلق مینوں مسئلہ نہیں آندا پہ, آیا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میری زکوٰۃ ادا کرنی ہے کس طرح کیتی جاوے, اگر تساں اس طرح پوچھتے پیو
وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، حضور دا فرمان ہے کہ جڑا آپس دے وچ مذاکرہ ہے نا، کنورسیشن، فرمایا کہ یہ تسبیح گنی جاسی۔ نہ کرو تو سا تسبیحاں، لیکن فرائض اگر بندہ پورے کرتا پہ ہوئے تو رب دی بارگاہ دے بندہ مقرب بڑھ جاتا ہے۔ ہن مسائل نماز دے متعلق بیان کیتے جا رہے ہیں، ہر روز بیان کیتے جاندے ہیں، انہاں دے وچ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جڑے عمومی طور تے سارے دے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں ہن تھوڑی دیر تک بیان کردا۔ او دی وجہ ہے کہ اگرچہ مطلب ہے کہ چند لوگ آندے ہیں ساڈے کولوں، لیکن انہاں دے سامنے بیان کیتا گیا، چار بندے نوں پتہ لگیا ہے، لیکن ایک پورا مجمع سارے لوگ اس چیز تو اگر غافل ہیں، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، تے پھر انہاں نوں پتہ چلنا چاہیے۔ ساڈا کام ہے علم پہنچاونا، اور ساڈا کام ہے علم دین دے اوتے رہنمائی کرنا، یعنی چراغ جلاونا ساڈا کام ہے، روشنی کوئی حاصل کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا نماز دے متعلق کئی مسائل ہیں ایسے کہ جہدے وچ عوامی طور تے جہالت ایسی ہے کہ بندہ نماز دے وچ غلطیاں کر جاندے ہیں۔ او دے واسطے کہ اسا اگر ٹائم دیویے اور ٹائم کڈیے نماز دے مسائل نو سیکھن واسطے تے یقینی طور تے ساڈیاں غلطیاں درست ہو سکدیاں، لیکن اگر اسا صرف اور صرف ہچکچاہٹ دے وچ رہ گئے اور صرف اور صرف جھجک محسوس کرتے رہ گئے کہ ہون آ کے اس عمرے آ کے اگر اسا کسی نماز سنا دیتی، ساڈی اس غلطی کر لئی تو پتہ کیا بن سی، یا پھر میں اس کو نماز دا کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو عمر چھوٹے آکسی کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے، اتنی زندگی گزر گئی نماز دے متعلق ہی پتہ نہیں۔ اگر اس جھجک دے وچ اسا رہ گئے اور اسا وضو صحیح نہ کر سکے، اسا غسل صحیح نہ کر سکے، اور اگر ساڈی نماز درست نہ ہوئی تو قیامت والے دن پھر کیویں اسا وکسیں کہ کدے گیا ساڈا نمازاں دا ڈھیر، کدے گیا ساڈا روزیاں دا ڈھیر، نظر کچھ بھی نہیں آونا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت صحیح طریقے نال کیتی بھی نہیں گئی، اس عبادت نو صحیح طریقے نال انجام دیتا ہی نہیں گیا۔ لہٰذا جدو اساں عبادت کرتے پے ہیں، نماز پڑھتے پے ہیں، تو سانو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز دی فلانی جگہ تے اگر بندہ بھول جاوے تو کیا کرے، اور فلانا رکن اگر کوئی بندے کو چھٹ جاوے تو بندہ کیا کرے۔ انہاں مسئلے دے وچوں کچھ مسئلے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، یعنی وہ خاص طور تے اکثر اوقات ساڈے کول غلطی ہو جاندی ہے جہالت دی وجہ تو، یا پھر ہے کہ جلدی دی وجہ تو بعض اوقات یہ چیزاں ہو جاندیاں۔ مسئلہ بیان کیتا گیا کہ نماز دے وچ نا کچھ چیزاں فرض ہیں، مثال طور تے تکبیر تحریمہ نماز دے شروع چ آکھدے نا اللہ اکبر، اینو آکھدے ہیں تکبیر تحریمہ، اے بھی فرض ہے، اور نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، نماز دے وچ رکوع فرض ہے، نماز دے وچ سجدہ فرض ہے، نماز دے وچ قرات فرض ہے، اور نماز دے وچ آخری جڑا قاعدہ ہے وہ بھی فرض ہے، اور خروج بھی سنعی بھی فرض ہے۔ انہاں چیزاں نو بیان کرتے کرتے ایک مسئلہ درمیان وچ آیا کہ جڑے چیزاں فرض ہیں امام دے پیچھوں اگر تسا پڑھدے پیو تے امام دی پیروی انہاں چیزاں دے وچ بھی فرض ہے۔ ہن مثال طور تے امام دے پیچھے تسا پڑھدے پیو نماز، اور امام دے پیچھوں ہی تسا نیت کیتی ہے کہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، اور اگر ساڈی اللہ اکبر آخنا یا ساڈی جڑی تکبیر تحریمہ ہے وہ امام تو پہلے ہو گئی ہے، امام حالے تک اللہ اکبر آکھے ہی کوئی نہیں، تے اساں اللہ اکبر اگر پہلے آکھ لیا تے ساڈی نماز ہو جائے۔ اے تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور جڑیاں چیزاں فرض ہیں انہاں دے وچ امام تو پچھو رہنا فرض ہے، اس رکن دی ادائیگی دے وچ امام دے پیچھے رہنا فرض ہے کہ امام جدو اللہ اکبر کر لوے پھر تسا کرو، یا پھر اگر امام دے نال تسا شروع کیتا ہے تو امام تو پہلے تہاڈا وہ ختم نہ ہوئے، بلکہ امام جدو اللہ اکبر آکھے، اللہ لفظ اللہ نو مطلب ہے کہ بلند کرے، اس ٹائم تسا مطلب شروع کرو، تاکہ وہ جویں اکبر آکھے اس ٹائم تہاڈا اللہ نکلے اور فوراً ہی نماز تو بعد وہ نال تسا شروع کر لو۔ اور اگر نماز دے وچ اس طرح ہویا کہ امام اللہ اکبر کوئی نہیں آکھی، یا امام اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کوئی نہیں آکھی، تسا تکبیر تحریمہ پہلے آکھ لی تے امام دے پیچھے تسا کوئی نہیں ہو، تو جدو امام دے پیچھے کوئی نہیں، نیت ہے کہ امام دے پیچھے پڑھنی ہے، تو پھر وہ صرف اور صرف چنجا ہی حسن، مطلب ہے کہ دوسرے پرندے آنیاں کہ چنجا مار کے بندہ وگ جاوے، وہ بندے دی نماز نہیں ہوندی۔ اور اسی طرح رکوع ہے یا سجدہ ہے، امام تو پہلے سجدہ بھی نہیں کرنا، امام تو پہلے نہ تو سجدے میں جاونا ہے اور نہ ہی سجدے تو اٹھنا ہے۔ یہ چیزاں بیان کرتے کرتے مزید مقتدی واسطے یہ چیزاں بڑی ہی ضروری ہیں کہ امام دے پیچھے اگر نماز پڑھتا پیا تو پھر انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اے رکن میں امام دے نال شروع کیتا ہے تو میں کس ٹائم ختم کرنا ہے۔ لہٰذا یہ چیزاں ساریاں ہی بیان کیتیاں جانیاں، اگر آپ تھوڑا جہا ٹائم کڈیے تو یقینی طور سے سانو سمجھ آ سکتی ہیں۔ اس تو بعد ایک خاص طور سے مسئلہ سردی دے متعلق،
چونکہ سردی ہے نا، اور عربی مقولہ ہے کہ جال بردو والجبات اے مال جبات، کہ جدو سردی آتی ہے تو نال ہے کمبلاں چادراں تے مفلر سارا کچھ آ جاندے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اسا چادر پائی ہوئی ہے اور چادر کیتی ہوئی ہے، باہروں اسا آئے ہیں نا تو سارا کچھ مطلب کہ منہ بھی لپیٹا ہوا ہے، سارا کچھ نک بھی لپیٹا ہوا ہے، بعض اوقات اسا نماز بھی اسی طرح شروع کر دیتے ہیں۔ تو او دے بارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا اس چیز تو کہ کوئی بھی بندہ نماز دے صدل کرے۔ ہن صدل کس طرح ہوندا ہے کہ بندے چادر پائی ہوئی ہے نا، بندے نے چادر اتنے سٹی ہوئی ہے، لیکن اچانک اٹھن دی وجہ تو بہن دی وجہ تو رکوع و سجود تک کرنے ہوندے، لیکن چادر بندے دی ٹھہ پوندی ہے اور چادر اس جگہ تے آ جاندی ہے، یعنی درمیان دے وچ جس طرح اے صورتحال بن جاندی ہے، تے اس نو آکھدے نے صدل۔ اگر نماز دی حالت وچ تہاڈی چادر ڈھہ پئی ہے تو فوراً ہی اس نو اتاں کر لیا جاوے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تہاڈی حالت اس طرح ہو گئی اور اس حالت دے وچ اگر 3 تسبیحاں دی مقدار ایو حالت رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار اگر تہاڈی چادر اتنے رہی ہے نا، یہ ہے مکروہ تحریمی فعل، اور اس دی وجہ تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاندی ہے، یعنی بندے دا فرض تا ادا ہو جاندا لیکن ناقص رہ جاندا ہے۔ لہذا اگر چادر تو پائی ہوئی ہے نماز دی حالت ہے، یقینی طور پہ پاونی چاہیے، سردی تو بچنا چاہیے، لیکن اگر تہاڈی چادر اس طرح آ گئی ہے تو پھر تساں فوراً ہی اتنے کر لو۔ 3 تسبیح دی مقدار تہاڈا مطلب ہے کہ لمحہ نہ گزرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تو بعد دوسری جڑی چیز حضور نے فرمایا، منع کیتا ان یغطی الرجل فاہ، کہ کوئی بھی بندہ نماز دے وچ اپنا چہرہ نہ لپیٹے۔ نماز دی حالت ہے نا، کوئی عورت بھی ہوئے نا، عورت، حالانکہ عورت نو پردے دا حکم ہے، لیکن عورت واسطے بھی نماز دی حالت دے وچ اے جڑی منہ دی جڑی ٹکی ہے اے ظاہر ہونا ضروری ہے، اینو چھپا نہیں سکتی۔ تے عورت مطلب ہے کہ چھپاوے نہ چھپا سکے، اور عورت نو تو حکم ہے کہ مطلب ہے کہ چہرہ نہ چھپاوے، تے بندے نو تو چاہیے کہ مزید نہ چھپاوے۔ لہذا اگر چادر پائی ہوئی ہے نا تو دا طریقہ کار ایک تو یہ ہے جڑا سنت دے مطابق ہے کہ اگر تسا چادر اتنے پائی ہوئی نا، پہلے تو ہے کہ سنت یہ ہے کہ تسا چادر سر تو لے کے آؤ، بعض اوقات اتوں مطلب کہ گھمائی ہوندی ہے، یہ نامناسب فعل ہے، مکروہ ہے لیکن کراہت تنزیہی ہے، نماز تہاڈی ہو جاسی وہ خلل بھی نہ آسی، لیکن شریعت دے وچ ناپسند عمل ہے۔ جدوں بھی چادر پائی جاوے، چادر دا طریقہ ہے کہ اتوں تسا سر تو لے کے آؤ، اور اس تو بعد پھر تہاڈا اے جڑا مطلب کہ چہرہ ہے نا، چہرے والا مطلب کہ ٹکی ہے، اے تہاڈی ظاہر ہوے۔ اگر تسا مطلب ہے کہ نماز دی حالت وچ باہروں تسا آئے ہو، یقینی طور تے باہروں تو منہ لکا کے آئے ہو، لیکن نماز دی حالت دے وچ تسا اگر منہ لکایا ہویا ہے تے ایک کام منع ہے۔ حضور علیہ السلام دا فرمان دستا پیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہا عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، کہ کوئی بھی بندہ نماز دی حالت اے صدل والی حالت نہ کرے اور نماز دی حالت اپنا منہ نہ لپیٹے، منہ چاہے چادر نال ہوئے مفلر نال ہوئے۔ لہذا نماز سارے پڑھنی ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے توفیق عطا فرماوے۔ جدو نماز پڑھنی ہے، چادر تو پائی ہوئی ہے یا مفلر پایا ہوا ہے، یا پھر دوسرا جڑا مطلب ہے کہ ایک اور حساب کتاب نکل آیا، وہ اگر مطلب ہے کہ وہ منہ تے نک نو لکایا جاتا ہے، اگر تو پایا ہوا ہے، وہ صورت حال یہ ہے کہ نماز دی حالت جدو تو آ گئے ہو، پھر تواڈے اوتے ضروری ہے کہ اپنے چہرے نو واضح کرو، اور اگر تسا اس طرح نہیں کرو گے تو تواڈی نماز یقینی طور تے تسا نماز پڑھتے پیو، تواڈا خیال بھی ہوندا ہے اتنی سردی ہے، تسا وضو کر کے سارا کچھ کر کے آئے ہو، پھر بھی اگر نماز بندے دی صحیح طریقے نال نہ ہوئے تو کوئی فائدہ۔ اس وجہ تو جدو آئے ہو، یقینی طور سے سردی ہے لیکن مسجد کچھ نہ حد تک گرم ہو جاتی ہے، اور اتنی ٹھنڈ ناک نو یا منہ نو نہیں لگتی، لہٰذا جدو نماز پڑھی جاوے اپنی چادر نو یا اپنے مفلر نو یا کوئی بھی شے وہ اپنے چہرے نو نہ ڈکیا جاوے، چہرے والی جی ٹکی ہے واضح ہونی چاہیے۔ مزید اسی طرح کے کئی مسائل ڈسکس کیتے جاتے ہیں نشا تو بعد، تمام احباب نو گزارش ہے یقینی طور سے سانو سارے نو ضرورت ہے مسئلے دی، اور اگر پتہ ہے تو اس دے مطابق اگر کوئی نماز پڑھتا پہ تو رب سارے نے قبول کرے، لیکن اگر مسئلے دا نہیں پتا تو سانو چاہیے کہ علم دین حاصل کریے، اور علم دین حاصل کرن واسطے عمر دی کوئی قید کوئی نہیں، کسی بھی عمر چو بچے ہو بڑے ہو بڈھے ہو جو بھی، اگر کسی شے نو مطلب کہ حاصل کرنا ہے نا اور رب نو راضی کرنا ہے تو پھر چاہیے کہ اگر نماز دے وچ کوئی کمی ہے، نماز پڑھن دے وچ
اتحیات نہیں آندی یا درود شریف نہیں آندا یا پھر ثنا نہیں آندی سورہ فاتحہ نہیں آندی کوئی سورت صحیح طریقے نال نہیں آندی تو پھر ایسا بندہ کہ جنوں صحیح طریقے نال آندی انہوں سنا لی جاوے ضروری نہیں ہے کہ تسی مسجد آ کے کسی نوں سناؤ گھر دے وچ تہاڈا بیٹا ہو سکتا ہے تہاڈا بھائی ہو سکتا ہے کوئی بھی جنوں صحیح طریقے نال آندی ہے اپنی غلطیاں دا ازالہ کیتا جاوے صحیح طریقے نال نماز پڑھی جاوے رب ذوالجلال سانو سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے اور قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ